ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شمس الاسلام صاحب، محمد اویس صاحب، امائز اشفاق تولا اور ہمیں سلمان شاہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سلمان شاہ صاحب، سر آپ ظاہر وزارت دیکھ چکے ہیں خزانہ کی، جو کل اکنامک سروے آیا اس میں جو نمبرز آئے، خاص کر گروتھ ریٹ کے 2.7 ہے، اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن تو اس کو فارم 47 جو ہے قرار دے رہی ہے کہ جس طرح فارم 47 تھا اسی طرح سے یہ تھی۔ آپ کے نزدیک سر یہ جو سروے آیا ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ جو ڈیٹا جو ہے وزارت خزانہ کو ملتا ہے اس پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو وزیر خزانہ نے بھی کہا نا کہ یہ سرکاری نمبر ہیں اور اس کو وہ چیلنج نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ سرکار کے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت تو اوپر نیچے وہ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، بٹ اچھا۔ جو میسج آیا ہے وہ میسج تو یہ ہے نا کہ اکانومی بالکل سٹیگنیشن میں ہے، اور ایگریکلچر بھی تقریباً نیگیٹو میں ہے، انڈسٹری، مینوفیکچرنگ، سروسز، اور اگر گروتھ تھوڑی سی دکھائی ہے تو وہ مویشیوں کے اضافے میں دکھائی گئی ہے۔ تو عوام کے لیے جو امپورٹنٹ چیز اس میں سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہو رہی، نمبر ون۔ نمبر ٹو، غربت بڑھ رہی ہے۔ نمبر تین، آپ کی آمدن جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی، وہ کم ہو رہی ہے، اور آپ کی عوام کی آمدن تو بالکل ایروڈ ہو چکی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں اس وقت سب سے کم ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا تو یہ حال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اب بینکوں سے قرضے بھی نہیں لے رہی۔ تو اتنی آپ نے اکانومی کو اسٹیگنیشن کے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اس وقت کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کر رہا، کوئی کنزمپشن بھی نہیں کر رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جب بڑی سے بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، بچے ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، سٹنٹڈ ہو رہے ہیں، کپڑا، حکومت سلمان شاہ صاحب، جو ہے وہ جی 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 پھلتی پھولتی اور بڑی ہوتی جا رہی ہے، منسٹرز زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بیوروکریسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ نظام جو ہے اب میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چل سکتا ہے۔ آپ کو بہت بڑی میجر ریفارمز کی ضرورت ہے، اور وزیر خزانہ اس کی انڈیکیشن تو کرتے ہیں لیکن کوئی عملی طور پہ نظر نہیں آتا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ مثلاً اگر آپ ان کی یہ رائٹ سائزنگ کی بات کریں تو اصولی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے 15 سے 20 منسٹری سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً اتنی ہی منسٹریز بنتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، اور باقی کام پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ تو ہم یہ 40 سے 50 منسٹریز کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ 300-400 ڈپارٹمنٹس کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور حکومت ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے، بجلی کے بنانے میں وہ گھسی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ میں وہ گھسی ہوئی ہے، ایگریکلچر میں سارا کام ہی وہ ڈی سی صاحب پرائسز بناتے ہیں، اور فارمر کی تباہی کر دی ہے۔ فارمر اتنا بری طرح متاثر ہوا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے، آمدن ہی نہیں ہے کہ وہ اگلے سلمان شاہ صاحب، کراپس کو پوری جب بھی طرح ظاہر ہے سے کوئی کرے۔ حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے آپ کہ ہمیں جی فرٹیلائزر، کچھ ٹائم تو دو، ہمیں 1-2 سال 2-3 سال جو ہیں وہ دو، تاکہ ہم صحیح سمت پہ جو گامزن کر سکیں۔ وزیر خزانہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکشن جو ہے وہ ہماری ٹھیک ہے۔ ڈو یو تھنک، آپ کو لگتا ہے سر کہ دیکھیں کم از کم ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا نہیں آپ کو لگتا ہے ڈائریکشن بھی غلط ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ جو اس کرنٹ نظام ہے، یہ اس کا چوتھا بجٹ ہے۔ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے دیا، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے دیا، پھر اس کے بعد اورنگزیب صاحب نے 2 بجٹ دے دیے۔ تو آفٹر آل کتنے بجٹ لینے ہیں؟ اس کے بعد آپ کو ٹائم کتنا دے سکتے ہیں؟ پاکستان 26 IMF پروگرام کر چکا ہے، 26 دفعہ آپ کی اکانومی کو اس طرح کے بیلنس پہ لایا گیا ہے، جو اس وقت ہم بیلنس کہتے ہیں کہ بہت انفلیشن نیچے ہو گئی، اور افراط یہ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر لیا ہے، پرائمری سرپلس کر لیا ہے۔
تو یہ 26 بار تو اس قسم کے کام ہوتے رہے ہیں نا. اصل کام یہ ہے کہ اکنامک گروتھ بھی تو کرنی ہے بھائی. وہ ہندوستان 8% پہ گرو کر رہا ہے, ہم نیگیٹو میں گرو کر رہے ہیں. کوئی نمبر پہ ہم یقین نہیں کرتے, ہمارے کوئی ادارے پہ یقین نہیں ہے, ایف بی آر پہ قوم کو یقین نہیں ہے, تو کیسے کام آپ چلائیں گے؟ دیکھیں اب وقت آ گیا ہے میجر ریسٹرکچرنگ کرنے کا, اوور آل منسٹریز کو کم کرنے کا, بجلی کے محکمے کو ٹھیک کرنے کا, اور وہاں ایک کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ بنانے کا, پورے ملک میں ایک مارکیٹ اکانومی بنانی ہے, اور یہ بیوروکریٹس کو گھر بھیجنا ہے. آپ نے انسینٹیوائز کرنا ہے پروڈکشن کے لیے, ٹیکنالوجی کے لیے, ایکسپورٹس کے لیے. آپ نے بجٹ حکومت کے لیے نہیں بنانا, آپ نے بجٹ بنانا ہے اکانومی کے لیے, کہ اکانومی چلے, گروتھ کرے. تو آئی تھنک کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے پاکستانی, اب میرا نہیں خیال کہ وہ ان کا اور برداشت کریں گے اس قسم کی ٹھیک. چیزیں. دیکھیں ہمارے نوجوان لوگ ہیں تقریباً جو 30 لاکھ ہر سال اس ایج گروپ میں آتے ہیں جس میں ان کو روزگار کی تلاش ہوتی ہے, اور اس وقت پڑھے لکھوں کو بھی نہیں روزگار مل رہی. بڑے بڑے ایم اے اور پی ایچ ڈیز بھی کر کے آ رہے ہیں نا, ان کو بھی روزگار نہیں مل رہی, کیونکہ اکانومی گرو نہیں کر رہی. اکانومی ہمارے جیسے ملک کے لیے 10 سال کی آسٹیرٹی بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے آسٹیرٹی کا, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی وہی مائنڈ سیٹ ہے پچھلے تقریباً 10 سال سے جو چل رہا ہے, اور ٹھیک اس ہے. کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں اس بڑا پہ امپورٹنٹ سمری آپ نے کر پوائنٹ دوں, دیا کہ بس اب بہت ہو گئی ہے, کو انف از چھوٹا انف, کریں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. سلمان شاہ صاحب سر ساتھ ہی موجود رہیے گا. جی جی ایک چیز ہے, اناف از جی جی اناف. حکومت کو چھوٹا کریں, ڈی ریگولیٹ کریں, پرائیویٹائز کریں, لبرلائز کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے آئیں, مارکیٹ اکانومی بنائیں. یہ کام ہے آپ کا. اور فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ حکومت کا کام نوکریاں دینا نہیں ہے, اس کا کام ایکو سسٹم بنانا ہے. تو پھر بنائیں ایکو سسٹم جس سے نوکریاں ملیں. ٹھیک ہے.